جی یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. وائس آف جرمنی کی اردو نشریات میں پروگرام ہوا شافی کے ساتھ ہومیوپیتھک کی پوری ٹیم آج آپ کی خدمت میں پھر ہر منڈے کے دن حاضر ہے. میرے ساتھ مکرم رانا سعید احمد صاحب ہیں، مختار احمد صاحب امینی ہیں، عباس انور صاحب ہیں، اور بیک گراؤنڈ میں سلطان صاحب اور عمر ہارون صاحب بھی اس پروگرام کا حصہ ہیں. حسب معمول ہمیں جو ای میلز وغیرہ موصول ہوئی تھیں ان میں بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ پروگرام کو سراہا ہے، بعض نے مشورے دیے ہوئے ہیں. میں وہ سارے اس وقت نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ سوالات اتنے زیادہ تھے کہ مجھے ان میں سے کچھ 1 گھنٹے کے لیے پروگرام میں سوالات کو چوز کرنا پڑا ہے کہ کون سے سوالات کرنے ہیں اور کون سے چھوڑنے ہیں. عام طور پر ان سوالات کے جواب دے دیے گئے ہوئے ہیں یا ہمارے پچھلے پروگرامز میں موجود ہیں، ان کو میں نے اس دفعہ نہیں لیا، ان میں سے بعض کو نہیں لیا تاکہ پروگرام جو ہے 1 گھنٹے کے اندر اندر مکمل ہو جائے. تو اس لحاظ سے میں اب پروگرام جو سوالات ہیں پڑھنا شروع کرتا ہوں. جی راز صاحب اور امین صاحب. ایک نے لکھا ہے جی بار بار پیشاب آنے کی پرانی تکلیف پر ربڑ کی ایک نالی لگا کر عارضی علاج کیا گیا تھا. یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. پھر آپریشن کے ذریعے پیشاب کی نالی کا راستہ لیزرز کے ذریعے کھلا کرنا تھا، لیکن کووڈ-19 کے باعث کام رکے ہوئے ہیں. کیا کسی علاج کے ذریعے آپریشن سے بچا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپریشن کے بغیر بچا جا سکتا ہے. اگر ان کو پیشاب آنے میں دقت ہے، اس کی نالی ڈالی ہوئی ہے، تو اس کے لیے وہ سولی ڈاگو ایک دوا ہے. سولی ڈاگو 30 میں شروع کریں، دن میں 3 دفعہ. اگر نہ 1-2 ہفتے فائدہ دے تو پھر 200 میں لے جائیں. 200 میں دن میں 2 دفعہ صبح شام لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا پیشاب جاری ہو جائے گا. گردوں کا مریض سٹیج 5 ہو، گردے سکڑ رہے ہوں، باقاعدہ نسخہ کیا ہوگا؟ اور اسی طرح یورک ایسڈ کی دوائی سے بچنے کے لیے بھی کوئی دوائی بتا دیں. یہ ایک ہی مریض کی طرف سے پوچھے گئے ہیں، اس لیے میں نے اکٹھے کر دیے ہیں. جو جواب علیحدہ آپ دے دیں. آپ نہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا امینی صاحب سے؟ امین صاحب چلیں آپ بتا دیں. جی جزاک اللہ. یہ ہے کہ گردے جو سکڑتے ہیں، اس میں جو بیماری کہلاتی ہے وہ گرم اور خشک بیماری کہلاتی ہے. تو زیادہ تر اس کے جو نیفرونز ہیں یا ایٹرلین ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں. اس کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی باڈی میں یہ سوکڑ پن کیوں پایا جاتا ہے. اس میں ایگروٹانم ہے جو انتقال مرض کرتی ہے، کہ جو بنیادی بیماری آ چکی ہوتی ہے اس کو دوسری بیماری میں واپس لے کے جاتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو اولیو آئل کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. ایبروٹارن بیبرس کے ساتھ لینا چاہیے یا کارڈس ماریانا کے ساتھ لینا چاہیے. اس میں زیادہ تر تیل استعمال کرتے ہیں، جیسے بادام روغن ہے، اولیو آئل ہے، یہ استعمال کرنے چاہیے کہ ان کے مزید نیفرونس نہ ٹوٹے نہ پھٹیں. یہ زیادہ تر ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں. دل کی شریانوں پر بھی اٹیک ہوتا ہے ان کا، سوکھے پن کا، اور دماغ پہ بھی ہوتا ہے اور گردوں پہ بھی ہوتا ہے، اور مثانہ بھی سکڑ جاتا ہے، اور جو پیشاب کی نالی ہے وہ بھی سکڑ جاتی ہے. تو اس لیے تمام آئل بیس یعنی وٹامن اے، وٹامن ای اور وٹامن ڈی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. اور تیلی کو بچانے کے لیے ایسے کھانے نہ استعمال کریں جس میں کھجوریں ہیں، انجیر ہے اور ڈرائی فروٹ ہے یا زیادہ نمک ہے، یہ استعمال نہ کریں. اور یورک ایسڈ کی زیادتی سے بچنے کے لیے کوئی دوائی رانا صاحب بتا دیں. یورک ایسڈ اگر کسی کا زیادہ ہو تو اس کے لیے اول تو یہ گوشت وغیرہ سے بچنا چاہیے. جو لوگ یورک ایسڈ جن کا زیادہ ہو ان کو دالیں اور یہ گوشت، بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور اس کی جو دوائی ہے وہ ہے بینزوئک ایسڈ. بینزوئک ایسڈ 30 یا 200 میں. اور ایک دوا ہے اس کے لیے کولچیکم.
بینزوئک ایسڈ، کولچیکم، گوائکم اور بیربرس، اگر یہ چاروں دوائیں 30 میں ملا کے لی جائیں کچھ عرصہ تو اللہ کے فضل سے یورک ایسڈ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں ایک اور بات کر دوں، یہ میرے موبائل پہ بے شمار میسیجز آ رہے ہیں قد کے لیے، لوگ قد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو میں نے ان کو کسی کو جواب نہیں دیا، میں نے سوچا تھا کہ میں اسی پروگرام میں جواب دوں گا تاکہ لوگ ایک ایک کو دینا میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، تو وہ لوگ اس پروگرام سے وہ جواب سن لیں گے۔ دیکھیں جی، قد کی دوائی آپ کو پتہ ہے، قد اگر آپ کے بچے کا قد چھوٹا ہے تو اس کو ضرور دوائی دن میں 3 دفعہ کھلائیں، اور کتنا عرصہ کھلانی ہے، 3 مہینے کھلا کے اس کا قد کی پیمائش کریں، پھر اس کے بعد اور 3 مہینے دیں، 1 مہینہ دوائی دے کے 1 ہفتہ کا وقفہ دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور بچے اپنے کو دودھ ضرور پلائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا قد بڑھ جائے گا۔ جزاک اللہ۔ ایک نے پوچھا جی، آپ نے وٹامن بتائے ہیں، مثال کے طور پر D3 کے ساتھ لکھا ہوا ہے 12C، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس میں کوئی اور دوائی ڈالنی ہے اور ان کی طاقتیں کیا ہیں؟ دیکھیں جی، وٹامنس کی مختلف طاقتیں ہیں، اور وٹامن D3 جو ہے، D3 میں جو وٹامن ڈی ہے وہ وٹامن D3 کہلاتا ہے، 12C اس کی پوٹینسی ہے، وہ 12C میں بنا ہے، 30 میں بھی بن سکتا ہے، 200 میں بھی بن سکتا ہے، لیکن ہم نے چونکہ اس پہ زیادہ تجربات 12C پہ کیے ہیں، چھوٹی پوٹینسیوں پہ، تو اس لیے ہم یہ 12C ہی ریکمینڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اچھا جی، امینی صاحب اور رانا صاحب، ذرا ایک توجہ طلب سوال ہے جو مجھے لگا ہے کہ توجہ طلب ہے، کیونکہ بہت ساری بیماریاں جو ہے نا انہوں نے مکس کر دی ہیں، اس کو آپ نے اپنے تجربے کی بنا پہ علیحدہ کرنا ہے، میں تو ایسے پڑھ دوں گا جیسے کسی نے لکھ دیا ہے۔ جیسے لکھا ہے، میرے بیٹے کی عمر 5 سال ہے، وہ پری میچور برتھ ہوئی تھی اس کی، ٹھیک ہے جی، 1 سال پہلے تک کچھ کھا پی لیتا تھا، اب تقریباً 1 سال سے کھانا پینا جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے، چند دن کے وقفے کے بعد جو ہے وہ معمولی غذا لیتا ہے، اور وہ بھی صرف چند چیزیں، مثلا خالی بروٹ جس پہ کچھ نہ لگا ہوا ہو، پیزا، نوڈل، پراٹھا، یہ کھا لیتا ہے، وہ بھی وقفے کے بعد۔ بچوں کے ڈاکٹر کو دکھایا تھا، اس نے جو ہے اگست میں بلڈ ٹیسٹ کی اپوائنٹمنٹ دی ہے کہ وہ جو ان کا ٹیسٹ ہوتے ہیں بچوں کے 1 2 3 9 نمبر جو ہے اس کے ساتھ ہی وہ کہتا ہے بلڈ ٹیسٹ کریں گے، اس سے پہلے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ بچہ جو ہے ابھی تک بولنا شروع نہیں کیا، الفاظ اٹھا لیتا ہے، الفابیٹس بول لیتا ہے، لیبلز مڈل کے جو نام ہے وہ بول لیتا ہے، گنتی کر لیتا ہے، لیکن جسے کہتے ہیں نا پورا فکرہ وہ ادا نہیں کر سکتا، نیند بھی پوری نہیں لیتا، اور 4 مہینے سے اس کو قبض کی جو ہے شکایت ہے، مطلب سخت قبض کی شکایت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ والدہ کہتی ہیں کہ میں کوئی کام کہوں تو کوئی ریئیکشن شو نہیں کرتا، لیکن باہر جانے کی بات کرو تو فوراً حرکت میں آ جاتا ہے، بوٹ وغیرہ پہننے شروع کر دے گا، اور باہر جا کے بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، کھیلنے کودنے میں، چیزوں کو چھیڑنے میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا میں شربت کافور اس کو دے سکتی ہوں، یہ ایک کمپلیٹ سمجھ لیں جو انہوں نے لکھا، اس میں کون کون سی بیماری ہے کیا ہے، یہ اب آپ سوال تو نہیں، یہ سوال تو نہیں، یہ تو سٹوری ہے۔ تو آیا یہ ممکن ہے کہ وہ آپ کو دکھا دے ماں اگر بچے کو، تو دیکھیں جی، پری میچور بچوں کو ہمیشہ بایو کیمک دینی چاہیے، کیونکہ ان کے اندر کمزوری ہوتی ہے۔ بایو کیمک مینز کالی فاس، نیٹرمیور، کلکیریا فاس، لیشیا، فیرم فاس اور میگ فاس، یہ ملا کے کم از کم 3 دفعہ دن میں 1 سال دیں، 1 مہینے کے بعد ہفتے کا وقفہ دے دیں، اور اس کو بچے کو کھلاتے رہیں۔ اس کے اندر کمزوریاں ہیں، جسمانی کمزوریاں، کیونکہ وہ پری میچور ہے، تو وہ کمزوریاں جب اس کی دور ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بولنا چھولنا بھی شروع کر دے گا۔ کھاتا تو آپ ہے، اتنی چیزیں تو آپ نے گنوا دی ہیں، یہ چیزیں کھاتا ہے۔ اب وہ اگر ٹینڈے گوشت نہیں کھاتا تو یہ اس کا مزاج نہیں ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ وہ نوڈل کھا لیتا ہے، پیزا کھا لیتا ہے، پراٹھا کھا لیتا ہے،
تو یہ چیزیں کھاتا تو ہے، اسی لیے تو اللہ کے فضل سے وہ زندہ ہے، کچھ کھاتا ہے تو زندہ ہے نا. لیکن اس کے ساتھ یہ جو میں نے بایو کیمک بتائی ہیں، یہ اس کو متواتر 1 سال کھلائیں وقفے سے. اس کو قبض شدید ہے، اس کو کس کریلا ایک دوا ہے ہومیوپیتھی میں، مدر ٹنکچر لے رہے ہیں، 10 قطرے صبح 10 شام کو. وہ کڑوے ہوتے ہیں لیکن وہ پیٹ صاف کر دیں گے، تو وہ دیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، یہ بہت اچھا ہے، مگر اس سلسلے میں تھوڑی سی ان کی مدد کر دینا چاہتا ہوں. جی جی. اس بیماری کا نام ہوتا ہے اسپلینومیگالی، یعنی کہ تلی کا بڑھ جانا ہوتا ہے. تلی بڑھتی ہے مختلف حصوں میں. اس کے اندر کیونکہ ہیموگلوبن ہوتا ہے، بچے کا ٹیسٹ جو ہے چند چیزوں پہ رہ جاتا ہے، تو بچے کو قبض ہو جاتی ہے اور بچے کا جو خون ہے سر کی طرف نہیں جاتا اور بچہ انیمک ہو جاتا ہے. بایو کیمک، آپ کی بات درست ہے، بایو کیمک اس پہ کام کرتی ہے، کیونکہ وہ تفصیل چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے نسخے کے ساتھ وہ چاہا ہے کہ بھی اس کو ڈائگنوز بھی کر دیا جائے. تو اس بیماری کا نام اسپلینومیگالی ہے. بچے کو سوکھا پن آ جاتا ہے اور بچہ ڈرتا بھی ہے اور کمزوری محسوس کرتا ہے، ویٹ لاس ہوتا ہے اور ٹانگیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور جب وہ بھاگتا ہے تو لیفٹ سائڈ کا حصہ جو ہے درد کرنے لگ جاتا ہے. تو اس کو اسپلینومیگالی کہتے ہیں. اس کا جب بھی ان کا بلڈ ٹیسٹ ہوگا تو اس کا جو ہیموگلوبن ہے وہ بچے کا لو ہوتا ہے. تو اس صورت میں اس بچے کو لگاتار دودھ زیادہ سے زیادہ پلائیں کہ اس کا دوبارہ سے تیلی جو ہے اپنی جگہ پہ آ جائے، اور تمام ایسی چیزیں جو خشک مزاج رکھتی ہیں اور گرم مزاج رکھتی ہیں، جیسے ڈرائی فروٹ ہے، انجیر ہے، کھجوریں ہیں اور تلی ہوئی چیزیں ہیں، یہ ان کو نہ دیں بچے کو. تو تقریباً 2 یا 3 مہینے تک لگاتار دودھ دینے کے بعد یہ بچہ خود آپ سے گوشت، مچھلی، مرغی سب کچھ مانگے گا. پوچھا کہ چھوٹا بچہ جو ہے جو خون کی کمی کا شکار ہو، اس کو بھی ہومیوپیتھک دی جا سکتی ہے، اور کون سی دینی چاہیے؟ جی ہومیوپیتھک جو ہے وہ 1 دن کے بچے سے لے کے اینڈ تک ہر قسم کے ہر جسم کو دی جا سکتی ہے، خواہ وہ 1 دن کا ہو یا وہ 100 سال کا ہو. تو اگر چھوٹے بچوں میں خون کی کمی ہو تو ان کے لیے فیرم فاس، ڈیزیکس یا 6X، نیٹرم میور اور کلکیریا فاس، یہ تینوں دعائیں 6X میں ملا کے دن میں 3 دفعہ دینا شروع کریں تو اللہ کے فضل سے خون بڑھ جائے گا. جی ایک نے پوچھا جی 50 سال سے اوپر افراد کے ایمیون سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کیا مشورہ مل سکتا ہے؟ کیوں جی امین صاحب؟ اچھا، میرے جزاک اللہ. یہ ہے کہ 50 سال کے لوگوں سے گزارش ہوتی ہے کیونکہ جوانی میں نا ہم جب بھاگ دوڑ ہوتی ہے تو ہم نے اپنا کھانا پینا جو ہے وہ سارا کچھ ہضم ہو جاتا ہے. ادھر سے ہم نے جو کھایا، ادھر سے ایکسرسائز کی، جاب کی، اور اس سے ہماری باڈی کے اندر امیون سسٹم بن جاتا ہے. مگر جب ہم تھوڑا سا 40 سال سے اوپر جاتے ہیں، دفتروں میں زیادہ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، گاڑیوں میں جیسے ڈرائیور ہے ڈرائیونگ کرتے ہیں، ٹیکسی ڈرائیورز ہیں جو ہے ان کا بیٹھنا جو زیادہ ہو جاتا ہے. مگر کیونکہ زبان کا جو ٹیسٹ جوانی میں بنا ہوتا ہے وہ بدستور رہتا ہے، اس صورت میں ان لوگوں کو اپنا کھانا جو ہے وہ مناسب کر دینا چاہیے، کیونکہ اتنی ایکسرسائز نہیں ہے. اگر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، باہر کا چلنا پھرنا ہوا ہے، تو وہ اپنے کھانے کو برقرار رکھ سکتے ہیں، ورنہ ان کو تبدیل کرنا ہوگا. ایسی صورت میں جب تھوڑی سی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں بچوں کی یہاں اور رشتہ داروں کی، تو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس صورت میں ان کو ریکمنڈ کروں گا کریٹیگس لیتے رہیں. دوسرے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی 40 کا جو سن جو ہے قدم رکھتے ہیں تو ڈائبٹیز ہونے کے خطرات ہوتے ہیں، کولیسٹرول کا، ہائی بلڈ پریشر کا ہوتا ہے. اس میں اشواگندھا کا استعمال جو ہے وہ اپنے استعمال میں رکھ سکتے ہیں. یہ 2 جنرل دوائیاں ہیں جو وہ استعمال کر سکتے ہیں اور 50 کے بعد. مگر یہ ہے کہ چہل قدمی اپنے آپ کو رکھیں. اگر ہڈ یا مسلس جڑ جاتے ہیں تو پھر انسان تھوڑی سی بھی حرکت کرتا ہے تو ہڈیوں میں اور مسلس میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے.
ٹھیک، یہ بھی امینی صاحب آپ سے متعلق سوال ہے کہ اگر گھر کی پالتو مرغی کے جگر اور پھیپھڑوں میں داغ ہوں، کیا اندر والا سب کچھ پھینک کر ایسی مرغی کو کھایا جا سکتا ہے؟ جی اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے کہ بعض دفعہ مرغی کے اندر کسی جگر یا کسی اور اعضاء میں ہوتا ہے، تو وہ چونکہ جگر کو ہی بیماری لگی ہوتی ہے، پوری باڈی کو نہیں لگی ہوتی، کیونکہ اس کی اتنی لمبی عمر نہیں ہوتی کہ بھی وہ پوری مسلس کو ضائع کر دے۔ یہ ہے کہ وہ بو نہ آئے اس سے کہ مرغی میں سے جب تعفن کی بو آتی ہے وہ نہ آئے، باسی نہ ہو، تو اس صورت میں کھایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، ایک نے سوال ہے جی کہ پرفیومز، سگریٹ کا دھواں، صفائی کرنے والی چیزیں، میک اپ جس میں الکوہل پڑی ہوئی ہو، گھاس کی کٹائی، ہر قسم کی خوشبو میرے سانس کو اچھی نہیں لگتی، گلے میں خشک کھانسی شروع ہو جاتی ہے اور دائیں طرف آنکھ میں درد ہوتا ہے، ہر صبح چھینکوں کا آنا معمول ہے، گلے میں بلغم پیدا ہو جاتا ہے، کمر کے مورے آپس میں رگڑتے ہیں تو درد ہوتا ہے، اور بائیں سائڈ کی ٹانگ اس کے کبھی ٹخنے میں کبھی گھٹنے میں درد ہوتا ہے۔ ایک ہی مریض نے لکھا ہے جی۔ جی ایسا مریض زیادہ تر سرد اور خشک ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کے جو لیور ہیں فیٹی ہو جاتے ہیں، تو ان کو یہ تمام علامات جو ہے ہے فیور کی ہیں۔ یعنی کہ اگر ان کو ڈسٹ یہ ہے کہ سرد اور خشک ہونے کی وجہ سے اس کا بلڈ سرکولیشن اوپر کی طرف ہو جاتا ہے اور تمام گلینڈز جو ہیں بہت زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں شربت کافور ان کو مدد دے دے گا، کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسی اجزاء ہیں جو ان کے گلینڈز کو نارمل کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ سرکے کی بنی ہوئی چیزیں نہ کھائیں اور ٹھنڈا پانی نہ پئیں، اور جو اس میں سبا ڈیلا ہے، نکس وامی کا اگر گھر میں ہے، سبا ڈیلا، لیکسز، آرسنک، البم، یہ کوئی بھی پوٹینسی ہو تو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایلیم سیپا اس پہ کام کر جاتی ہے، یہ اسی طرح ہی کرے گی جس طرح انہوں نے لیا، اس سے آرام آ جائے گا، فوراً آرام آ جائے گا۔ ایسے پیشنٹ کو بار بار پیشاب کی تکلیف بھی ہوتی ہے اور ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں، چہرے پہ بہت گرمی لگتی ہے، اپینڈکس کا درد ہوتا ہے، پتے میں پتھری ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے یہ بیماری بڑھتی ہے تو یہ مختلف تکلیفیں پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک نے پوچھا جی گرمیوں میں ہاتھ پاؤں سوج جائیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ جی ڈاکٹر ہاں جی ہاں سر۔ گرمیوں میں ہاتھ پاؤں سوج جائیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ کہ اس جی کا مطلب ہے کہ ان کا پانی کا اخراج نہیں ہوتا، ایپس میلیفیکا 30 میں اور بیلبرس 30 میں ملا کے یا بار بار کھائیں تو ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یمینی صاحب 14 سال کے بچے کے منہ پر دانے بہت نکل رہے ہیں، کچھ دانوں میں سفید پس بھی ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ علاج ایسڈ فاس 6X میں لینے سے ان کے یہ دانے ٹھیک ہو جائیں۔ جی ران صاحب پاؤں کا درد بڑھتے بڑھتے گھٹنے سے اوپر تک آ جائے، اندر سے گرم محسوس ہو، کھولن ہو، باہر سے پاؤں ٹھنڈا ہو لیکن سوئیاں چبھتی محسوس ہوں، اس کی کیا دوائی ہوگی؟ فریڈم 30 میں دن میں 3 دفعہ۔ فریڈم 30 جلدی مکا دیا ہم نے۔ اچھا جی ایک نے پوچھا ہے کہ تھلیسمیا ہلکا سا ہے اور دوائی اور غذا میں احتیاط پوچھی ہے جی منی صاحب۔ تھیلیسیمیا خون کی کمی ہوتی ہے اور اس میں بھی زیادہ تر لیور جو ہے سرد اور تر ہو جاتا ہے، اور سرد اور تر زیادہ تر ٹھنڈی چیزوں سے، آئس کریم سے اور ٹھنڈے پانی سے، ٹھنڈی غذاؤں سے ہو جاتا ہے۔ تو تھیلیسیمیا کے لیے یہ ہے کہ یہ صبر آموز سے علاج ہوتا ہے اور یہ لیور کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے اور معدے کے اندر
جو معدے کے جو گلینڈز ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جس میں ڈائبٹیز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، گردوں میں پتھری پڑنے کے چانسز ہوتے ہیں. اس لیے اس میں لیور ٹونک کا استعمال بے دریغ کرنا چاہیے، اور جو خوراک ہے ان کو تھوڑی سی تبدیل کرنی چاہیے. امین صاحب آپ ہی سے پوچھا ایک نے کہ آج کل ہمالین سالٹ کا بڑا چرچا ہے، امینی صاحب سے جواب کی درخواست ہے. نمک واحد انسان ہے جو زیادہ تر استعمال کرتا ہے. اس کو جو انسان کو جو بھی نمک جو ہے وہ میسر ہو وہ استعمال کر لے. یہ ہے کہ یہ انہینس کرتا ہے ٹیسٹ کو، زبان کے ذائقے کو کرتا ہے، اور بعض چیزوں میں ڈی فیٹ کرتا ہے. بعض دفعہ جیسے کسی کے اندر ریشہ پڑ جاتا ہے تو اس کو ڈیزالو کرنے میں مدد کرتا ہے. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ سالٹ اچھا ہو، چاہے وہ اچھی طرح صاف کیا ہو، سی سالٹ ہو یا ہمیلین سی سالٹ ہو یا راک سالٹ ہو، لاہوری سالٹ ہو، اچھی طرح پسا ہوا ہو تو یہ استعمال کیا جاتا ہے. بعض لوگوں کو میرے سامنے یہ ہے کہ لاہوری نمک استعمال کرنے سے لوگوں کے گردوں میں پتھری پڑ جاتی ہے. تو میرا نزدیک یہ ہے کہ پتھری اسی صورت پڑتی ہے جب انسان کی کچھ اور بیماریاں ہوں. بہرحال نمک جو ہے وہ اپنے حساب سے جو کوئی بھی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. جرمنی میں اکثر زیادہ تر آیوڈین والا نمک استعمال کیا جاتا ہے. آیوڈین جو ہے وہ زخموں کو ہیل کرنے میں مدد کرتا ہے اور تابکاری سے بچاتا ہے. تو اس لیے اس میں آیوڈین، نمک میں آیوڈین استعمال کر دی جاتی ہے کہ بھئی تھائرائڈ جو ہے انڈر ایکٹیو نہ ہو. بعض اور لوگوں کا نمک جو ہے وہ انٹرنل بلیڈنگ شروع کر دیتا ہے، نیفرونز کو پھاڑ دیتا ہے. اگر اس کی کوئی ریزن ہوگی، یعنی کہ نمک کے ساتھ مثال کے طور پر آپ نے سرکے میں نمک ڈال کر لے لیا ہے تو لازمی بات ہے وہ آپ کے گردوں کو نقصان پہنچائے گا. اس طرح اگر آپ نے گرم پانی میں نمک ڈال کر لے لیا ہے، چاہے وہ راک سالٹ ہو یا سی سالٹ ہو یا کوئی آیوڈین والا سالٹ ہو، اس نے تو آپ کو نقصان دینا ہی دینا ہے. تو لہٰذا کوئی بھی سالٹ آپ کے نزدیک آسانی سے میسر ہو اور صاف ستھرا ہو تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ چاہے لاہوری استعمال کریں یا راک سالٹ استعمال کریں یا پنک سالٹ استعمال کریں، مگر اپنے حساب سے استعمال کریں، نہ کہ بہت زیادہ استعمال کریں. یہ لاہوری نمک کیا لاہور میں بنتا؟ نہیں، اس کو راک سالٹ کو کہتے ہیں لاہوری نمک. یہ نام کس نے دیا ہوا ہے؟ ہم مطلب جو یہ عام ہے آپ کی مارکیٹوں میں، یہاں جو لندن کی مارکیٹیں ہیں ان میں مل جاتا ہے اس طرح لاہوری نام سے، لاہوری نمک، لاہوری سالٹ. مطلب کسی شاپ پہ جا کے پوچھا جا سکتا ہے کہ لاہوری نمک ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی، یہ آپ وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں لاہوری نمک ہے تو وہ راک سالٹ کو ہی لاہوری نمک سے کہتے ہیں. اچھا، دوسرا نام. ٹھیک. اچھا ادارن صاحب، جسم پر باریک نقطے نما موقع کیوں نکل آتے ہیں اور کیا یہ خطرناک ہوتے ہیں؟ ان کا علاج کیا ہے؟ موقع جی بظاہر تو موقع جو ہوتے ہیں وہ تو خطرناک نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ زیادہ دیر جسم میں رہیں یا کسی اور بیماری کی وجہ سے ہو پھر وہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن اگر خالی جو موقع ادھر ادھر گردن پہ عموماً لوگوں کے ہوتے ہیں، کئیوں کے آنکھ پہ ہوتا ہے، کہیں ادھر آنکھ پہ ہوتے ہیں، عموماً گردن کے اوپر زیادہ ہوتے ہیں، تو جسم کے باقی حصوں پہ بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان کا علاج، ان کی جو مین دوا ہے، سب سے بہتر اور اعلیٰ دوا وہ ہے تھوجا. تو اگر تو آپ کے صرف گردن پہ موقع ہیں تو آپ اس پہ تھوجا مدر ٹنکچر میں اوپر لگا بھی سکتے ہیں اور تھوجا 200 میں کھا بھی سکتے ہیں، اس سے وہ یہ جلدی جھڑ جائیں گے. اگر بہت زیادہ موقع ہیں جسم پہ تو پھر تھوجا 200، کوسٹیکم 200، نائٹرک ایسڈ 200، اور یہ اگر آپ تینوں دوائیں 200 میں ملا کے روزانہ صبح شام کھائیں اور ہفتے میں ایک بار میڈورائنم 1000 میں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ آپ کے موقع جڑ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب اس میں بہت بہت شکریہ. آپ نے جو دوائی بتائی ہے وہ ایگزیکٹ پراپر اس پہ کام کرتی ہے، مگر یہ ہے کہ اس کا میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ بڑی آنت کے انفیکشن کی وجہ سے موقع بنتے ہیں. بڑی آنت میں زیادہ تر دالیں اور گوشت کنزیوم ہوتا ہے، ایسا گوشت جو گرل کیا ہو اور نمک اس کو زیادہ لگا ہوا ہو، اس کی وجہ سے باڈی کے اوپر بہت زیادہ وارٹس بنتے ہیں. یہ موقع جو ہیں وارٹس ہوتے ہیں. اور تھوجا کا بھی سیم جگہ پر اٹیک ہوتا ہے، وہ بڑی آنت میں.
جیسے بعض لوگوں کو بواسیر رہتی ہو, اکثر قبض رہتی ہو, تو ان کے جسم پہ, یا ایسے لوگ جو شنitzel کھاتے ہوں, یا ایسا گوشت جو بھنا ہوا جیسے ڈونر کباب ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ نمک یا سرکہ لگا ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے واٹس بن جاتے ہیں. اچھا جی, بار بار چک پڑ جاتی ہے, آرمی کا 200 پلس ریسٹکس 200 استعمال کر رہا ہوں, کوئی فرق نہیں پڑا. چک اگر ان کو بار بار پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے آرنیکا اور ریسٹرکس اگر ان کا استعمال کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ان کو چاہیے کہ میک فاسٹ 30 میں اور کولوسنتھس 30 میں اس کو بار بار کھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی چک ٹھیک ہو جائے گی. عمر 26 سال, پیریڈ سے پہلے چڑچڑا پن اور غصہ آتا ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, نیند نہیں آتی, دوائی بتا دیں. ہاں سر. ہاں جی, میں سمجھتا مینی سے بتائیں گے. اچھا, عمر 26 سال ہے, پیریڈ سے پہلے چڑچڑا پن اور غصہ آتا ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, نیند نہیں آتی, دوائی بتا دیں. کیمومیلا 200 میں روزانہ ایک بار کھائیں. آپ کی ایک دوائی ہے آب حیات, وہ بھی اس پہ کام کرتی ہے. آب حیات, جی, آب حیات, مدر ٹنکچر اور کیمومیلا 200. تو یہ پاکستانی ہومیوپیتھک والوں نے بنائی آب حیات؟ یہ آب حیات میں نے بنائی ہے جی. اچھا ٹھیک, اور اس کا مطلب آپ اس سے ملے گی نہیں, لندن سے مل جائے گی. اب یہ تو نہیں پتا پوچھنے والا کہاں کا ہے, بہرحال دیکھیں اویلیبل. جی, یہ آب حیات یہ 5 ڈفرینٹ مدر ٹنکچرز کو ملا کے عورتوں کی اس سسٹم کو ٹھیک رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے. اس میں اشوکا ہے, الٹرسپیرینوسا ہے, سینیشیو ہے, ہیلونیس ہے, اور ایک اور ہے اس میں ہائیڈراس. ہاں جی, 5 دوائیں ہیں. یہ 5 دوائیں مدر ٹنکچر ملا کے بنائی گئی. یہ عورتوں کے اندرونی جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے. بڑا چن کے نام رکھا آپ نے, آب حیات. یس, قیس ملائی صاحب بھی دوائیاں بنایا کرتے تھے. انہوں نے ایک دوائی بنائی اس قسم کی, اس کا نام تھا روح الجواہر. مردوں کی, لیکن وہ مردوں کی تھی, روح الجواہر. اچھا, ایک لکھا جی, کان میں 1 سال سے, میں یہ لفظ پڑھ نہیں سکا, رومن اردو میں لکھا ہوا تھا, پریشر. کیا پریشر ہے؟ میں خالی پریشر لکھا ہوگا. کان میں 1 سال سے پریشر ہے, تیز آواز برداشت نہیں ہوتی, گلولن BH لی ہے تو گلے میں درد شروع ہو گیا ہے. دیکھیں جی, کان کی اکثر شکایات لوگ کرتے ہیں کانوں میں. اصل میں یہ زیادہ ان لوگوں نے کانوں کو اپنا نقصان خود کیا ہوتا ہے. جب تک یہ نہا کر اچھی طرح کانوں میں وہ پھیر نہ لیں دونوں طرف تو ان کو چین نہیں آتا. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں جنرلی بات کر رہا ہوں. جنرل بات. تو اس کے لیے یہ کانوں میں کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے, جس کی وجہ سے تھوڑا سا آگے کر کے کہتے تھوڑا سا اور آگے کر کے ذرا کرو, میل اندر سے کھینچ کے باہر ہی لے آؤ, بشک کان ہی باہر آ جائے اندر سے. تو ایسے لوگوں کو ایسی چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے. وہ جو کان صاف کرنے والے واٹ ہوتے ہیں ان کو صرف اوپر سامنے پھیرنا چاہیے. تو کانوں کی درد کے لیے یا کانوں کے ایسے پرابلمس کے لیے کالی میور 6 اور سلیشیا 6 بہت اعلیٰ دوائیں ہیں. تو ان دواؤں کے استعمال کریں. میولن آئل ملتا ہے کانوں میں ڈالنے کے لیے, اس کو کانوں میں ڈالیں تو ان کی اکثر لوگوں کی یہ بیماریاں کانوں کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی میولن آئل سے, کالی میور 6 اور سلیشیا 6 سے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, یہ بہت اچھا نسخہ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کو بخار چڑھتا ہے اور یہ کان لیفٹ جو ہے سوج جاتا ہے, اس کو اوٹیٹائٹس میڈیا کہتے ہیں, اور یہ سویلنگ کر جاتا ہے اینٹی بایوٹک کے استعمال سے یا گرم چیزوں کے استعمال سے. یہ وہ ریگولر کوئی نہ کوئی گرم چیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں, یا تو چھوارے استعمال کرتے ہیں, ڈرائی فروٹ استعمال کرتے ہیں, یا اس طرح کا کوئی ہوتا ہے. بعض لوگ روٹین کے اندر یہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کریلے کا پانی, اس کی وجہ سے یہ اوٹیٹائٹس میڈیا جو ہے لیفٹ سائڈ کا سوج جاتا ہے, اور سوج جانے کی وجہ سے زود ایسا ہو جاتا ہے, اس کو الرجی ہو جاتی ہے تمام شور سے اور اس طرح کی چیزوں سے ان کو ہو جاتا ہے.
یا پھر انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے یا میدے کے اندر بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ سوج جاتا ہے. تو دوائیاں جو آپ نے بتائی ہیں ایگزیکٹ وہ کام کرتی ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک لیکن عباس صاحب ذرا تیاری پکڑ لیں. اچھا میں کچھ پڑھ دوں اگر مجھے ابھی اجازت ہے؟ میں آپ سوال کر لوں اسی دیر آپ تیاری کر لیں. ٹھیک کہتے ہے. ہیں جی السلام علیکم، ڈاکٹر رانا سعید صاحب سے سوال ہے کہ میں وٹامن بی ہومیو اور کی دوسری ہومیوپیتھک دوائیاں استعمال کر رہی ہوں اور میں نے اے ایف ایس لیگیون والوں سے شربت کافور بھی منگوایا ہے، تو کیا یہ شربت کافور باقی ہومیوپیتھک دوائیوں کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کہیں یہ دوسری ہومیو دوائیوں کا اینٹوڈیٹ کیا تو نہیں، اور اس کے اور دوسرے ہومیو دوائیوں کے لینے کے درمیان کتنا وقفہ کرنا چاہیے؟ کہ جی شربت کافور لیا جا سکتا ہے، یہ کسی دوائی کا بھی اینٹی ڈوٹ اس طرح نہیں ہے. تو باقی رہی بات کہ وٹامن بی لکھا انہوں نے، کیا لکھا ہے؟ وٹامن بی استعمال وٹامن کریں. بی ہومیو. ہاں جی، تو آپ کرتی رہیں وٹامن بی استعمال، اور لیکن گیپ کے ساتھ اگر آپ شربت کافور لیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو لیکن شربت کافور کے بارے میں امینی صاحب زیادہ اچھا بتا دیں گے. میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی اینٹی ڈوٹ ہوگا کسی بھی دوائی کا اگر گیپ کے ساتھ لیں. بارہا میں نے گزارش کی ہے کہ شربت کافور کو ہم نے اس طرح استعمال کیا بنایا ہے کہ جو ہم روزمرہ کے کھانے استعمال کرتے ہیں اس کو مد نظر رکھ کر اس میں صرف شربت کافور کے علاوہ بہت زیادہ دوسری چیزوں کو بھی آمیزش ہے. اس کی ہم پوری گارنٹی دیتے ہیں. اگر آپ کسی اور کمپنی کا شربت کافور یا کافور لیتے ہیں اس میں صرف 2 اجزاء موجود ہوتی ہیں یا 3 زیادہ سے زیادہ ہوتی ہیں. اس میں یوکلپٹس ڈالتے ہیں اور کافور ڈالتے ہیں اور مینتھول ڈالتے ہیں. ہماری دوائیوں میں بہت ایسی دوائیاں ہیں جیسے بیکٹیریا ہے، ہائیڈراسٹس ہے، فلیپینڈیولا ہے، چیلیڈونیم ہے. یہ مختلف دوائیاں جو ایک انسان کو بیلنس دیتی ہیں وہ ہم نے رکھا ہے. میں نے ایک بارہا بتایا ہے کہ یہ اگر کان درد ہوتا ہے تو فوری طور پر ایک ہنگامی حالت میں شربت کافور آپ کسی مرض میں بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دوسرے شربت کافور کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ اگر کہیں اور سے خریدتے ہیں تو وہ آپ اپنے بہاف پر خریدیے. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ رانا سعید صاحب سے پوچھ کر بتائیں کہ مجھے توجا 1000 فاسفورس 1000 کی ہر ہفتے باری باری سے لینی ہے. ساتھ انہوں نے بریسٹ اور ایکسلا میں پانی کے تمور کے لیے آپس بتائی ہے. کوشچن یہ ہے کہ یہ میڈیسین آپس میں ٹکرائیں گی تو نہیں؟ پلیز وضاحت کر دیں. دیکھیں جی، اگر ان کا کوئی آپس میں ٹکراؤ ہوتا تو میں بتاتا کیوں. جی، کیونکہ دو آپ نے پہلے بتائی ہیں، تھوجا 1000 میں اور فاسفورس 1000 میں، وہ میں نے یہ کہا کہ آپ نے ہفتے میں ایک بار لینی ہے. ایک بار تھوجا ہفتے میں اور ایک بار آپ نے فاسفورس ہفتے میں لینی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے بتایا کہ پانی کی تھیلی بغل میں کوئی ٹیومر کی تھیلی، پانی دار ٹیومر آپ نے بتایا، اس کے لیے میں نے آپ کو ایپس میلیفیکا 30 میں کہا تھا کھائیں. تو ان کا آپس میں کوئی ایسا ٹکراؤ نہیں ہے. لیکن آپ کو ضرور، اگر آپ کو کسی قسم کا کبھی کسی کو کسی بھی دوائی کا وہم ہو تو وہ اس میں وقفہ دے دے. دوائیں ہومیوپیتھی کی آگے پیچھے 15 منٹ کے وقفے سے یا 5 منٹ کے وقفے سے کھائی جا سکتی ہیں. ان میں کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہوگا. تو ہم جو نسخے بنا کے دیتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو کہیں یہ 5 دوائیاں تم نے کھانی ہیں تو وہ لوگ اس دوائیوں سے بھاگ جائیں گے اور کہیں گے جی سارا دن کام ہی کوئی نہیں، ہم دوائیاں ہی کھاتے رہیں. اسی لیے یہ ہم کمپاؤنڈ بنا کے لوگوں کے آسانی کے لیے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ ہومیوپیتھک دوائیں کھانے سے ایک تو ان کا جسم پہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، بلکہ ان دواؤں کے
اثر سے ان کو شفا اللہ تعالیٰ دے. تو لیکن کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو ملا کے ہم نہیں دے سکتے. تھوجا اور فاسفورس 1000 میں نے ایسی بے شمار خاتونوں عورتوں کو دیا ہے جن کے بریسٹ کینسر جن کو ہو چکا اور ان کو آپریشن ہو چکا تھا. آئندہ بچاؤ کے لیے تاکہ وہ دوبارہ نہ ہو جائے وہ کینسر, کہیں اور نہ پھوٹ پڑے, کہ دوسری بریسٹ میں نہ چلا جائے, اس کو روکنے کے لیے یہ میں نے بے شمار عورتوں کو دیا ہے اور اللہ کے فضل سے کسی کو یہ دوبارہ ہوا نہیں اس کے بعد. اس لیے میں بتاتا ہوں کہ تھوجا 1000 میں ایک ہفتے, پورا ہفتہ چھٹی, اس سے اگلے ہفتے فاسفورس 1000. یہ آپ نے لینا ہے, یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے, آپ سالہ سال لے سکتی ہیں. میں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں جو سالہ سال سے لے رہی ہیں اور اللہ کے فضل سے خوش باش دوڑی پھرتی ہیں, گھر کے اپنے کام شام ہر چیز کرتی پھرتی ہیں. تو آپ نے وہ بات ایکسٹرا بتائی کہ آپ کے وہ دوبارہ کوئی ٹیومر تھیلی پانی کی بن گئی ہے, اس کو خارج کرنے کے لیے میں نے آپ کو ایپس میلیفیکا 30 میں بتائی تھی. یہ جی یو ایس ایس سے ہیں, عمر 52 سال ہے. کہتے ہیں کہ مجھے ہاٹ فلیشز بہت آتے ہیں رات کو دن کو, کوئی دوائی بتا دیں جزاک اللہ. لیکسز 1000 میں یا 200 میں دن میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ, اور ایک دوا ہے ایسپراگس 6 میں یا 30 میں دن میں 2-3 دفعہ لیں. اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, یہ ہاٹ فلیشز ٹھیک ہو جائیں گے. بات صاحب کیا صورتحال ہے؟ ہاں میں کچھ بول دیتا ہوں یہاں پہ. کچھ نہیں, جو لکھا ہے وہ بولنا ہے, جو لکھا ہے وہ بولنا ہے. وہی بولوں گا. ایک منٹ. یہ ابھی آپ نے ایک ایڈورٹائزمنٹ لائی تھی باکس کی. ہاں وہ ٹھیک تھی. جی جزاک اللہ احسن الجزا. میں آپ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس باکس کا انتظار کر رہے تھے وہ باکس خدا کے فضل سے اویلیبل ہے. اس پہ ایڈریس, کمپلیٹ ایڈریس, ٹیلی فون نمبر, ہر چیز دی گئی ہے. آپ اس نمبر پہ فون کر کے اپنا باکس آرڈر کر سکتے ہیں, اور اس کے اوپر پرائس بھی لکھی ہوئی ہے, ہر چیز اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے. پے پال کا ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے جس میں آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. تو آپ سب کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں خدا نے پھر توفیق دی کہ ہم نے آپ کو ایک نیا ہومیوپیتھک باکس اوریجنل دوائیوں کے ساتھ ہم آپ کو پیش کرنے کی سعادت پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب دواؤں میں برکت ڈالے, اور جو بھی اس کو استعمال کریں خدا تعالیٰ اپنے فضلوں سے اور ہمارے بزرگوں کی دعاؤں سے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تو یہ آپ پھر دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, تو یہ اس میں 135 دوائیں ہیں. تو یہ اللہ کے فضل سے کافی چیزیں آپ کو کور کریں گی. ویٹامنز ہیں 12 اس میں, بایو کیمکس ہیں, آکسیجن ہے اس میں, بہت ساری دوائیں اس میں رکھی ہیں, نئی ماڈرن دوائیں ہیں. یہ ساری لسٹ آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو خدا تعالیٰ آپ کو اس دواؤں کے ساتھ اگر ان کی ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. آمین. ہاں صاحب, یہ آپ نے ڈرائش بھی لکھا ہے, ڈرائش سے پک کی جاتی, لیکن اسٹریٹ وغیرہ کوئی نہیں لکھی. ڈرائش میں کہاں سے پک کی جاتی؟ یہ موٹا سارا نمبر نیچے لکھا ہوا ہے, دیکھیں نا, سب سے نیچے ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا ہے. یہ اس پہ فون کریں, یہ درائش میں ہی آپ کو بتا دیں گے کہاں پہ. اچھا, ان سے عام ہومیوپیتھک دوائی میں مل سکتی ہے یا صرف یہ باکس ملے گا؟ فی الحال صرف باکس. ٹھیک. جب ان سے عام دوائیں ملیں گی پھر ہم پھر اعلان کروا دیں گے. ٹھیک. اس وقت صرف یہ باکس کی چونکہ بات ہو رہی ہے, میں نے اس لیے بتایا کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کب آ رہا ہے باکس. مطلب امریکہ سے کم از کم میرے خیال اس وقت 10-20 آرڈر ہیں میرے فون کے اوپر اس باکس کے لیے. اس لیے یہ پروگرام جب جائے گا دنیا کے لیے آسانی ہو جائے گی, پتہ چل جائے گا کہ باکس اویلیبل ہے, اس نمبروں پہ اویلیبل ہے, کہاں پے کرنا انہوں نے کہاں سے خریدنا ہے, کہاں سے منگوانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فضل کرے اور اس کو بھی, اس میں بھی, ان دواؤں میں بھی اللہ تعالیٰ شفا رکھ دے. جو بھی استعمال کرے اس کو اللہ تعالیٰ شفا دے. آمین.
میں نے بھی اسی لیے پوچھ لیا کہ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ 4 دن ہو گئے 5 دن ہو گئے دوائی رانا صاحب کو آرڈر کی ہوئی ابھی تک آئی نہیں. تو میں نے کہا اگر ڈرائی ایس سے مل سکتی تو پھر یہاں سے لوگوں کو سہولت مل جائے. جی انشاءاللہ تعالیٰ ملے گی وہاں سے بھی، لیکن ابھی نہیں. ٹھیک. ویسے جی میں چلیں آپ نے اب سوال کر ہی دیا ہے تو اس کا جواب پوچھ لیں. میں نے کئی دفعہ لکھا ہے اپنے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس پہ کہ دوائیاں کم از کم 5-6 دن لگتے ہیں. اگر آج آپ نے آرڈر کی ہیں تو 2 دن کم از کم ان کا تیار ہونے میں لگتے ہیں، پھر 2 دن میں وہ تیار ہو کے پوسٹ آفس جاتی ہیں. اب پوسٹ آفس والے کتنے دنوں میں پہنچاتے ہیں یہ تو پوسٹ آفس کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں. کئی دفعہ تو وہ اگلے دن ڈلیور کر دیتے ہیں، کئی دفعہ وہ 3 دن کے بعد کرتے ہیں. تو اس لیے جو بھی احباب دعائیں آرڈر کریں ان کو صبر کے ساتھ 5-7 دن انتظار کرنا چاہیے. اگر اس کے بعد 7 دن کے بعد نہ ملیں دوائیں تو پھر پوچھ لیں. عموماً دوسرے تیسرے دن ڈلیور ہو جاتی ہیں دوائیں، لیکن پوسٹ ہے، پوسٹ کا کام. میری طرف سے صرف 2 دن لگتے ہیں. اگر آج آپ نے آرڈر کیا ہے کل نہیں تو پرسوں دوائی پوسٹ ہو جائے گی میری طرف سے. ٹھیک جی. لیکن اب ہم لوگ بہت بے صبرے ہیں. ہم آج آرڈر کرتے ہیں، اگلے صبح آپ میسج کرتے ہیں دوائی پہنچی نہیں. اچھا جی، یہ پہلا سوال ہے کسی نے کیا آپ جوڑوں کی درد کے لیے کچھ بتا دیں. میرا مجھے رومن میں ہی سمجھ آئیے جوڑوں کی درد کے لیے. جی وینی صاحب بتاتے ہیں. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اس میں یہ ہے کہ جوڑوں کا درد پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہوتا کیوں ہے. جوڑوں کا درد زیادہ تر یورک ایسڈ باڈی کے اندر بڑھ جانے سے ہوتا ہے. یورک ایسڈ کیوں بڑھتا ہے؟ کڈنی پراپر کام نہیں کرتے، یعنی کہ ہمارے کھانے میں کچھ ایسا ہے کہ جو ہمارے باڈی کے جو گلومرولیز جو ہوتی ہیں وہ پھاڑ دیتی ہیں، یعنی کہ بلڈ جو لے کے جاتی ہیں چھاننے کے لیے وہ سوج جاتی ہیں اور یا پھٹ جاتی ہیں، یہاں سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیدہ دانستہ طور پر غیر ارادی طور پر کوئی ایسی چیز کھائیں جیسے سرکہ ہے، زیادہ نمک ہے، اور یا بہت زیادہ ایسی بیماری کے زمرے میں بہت زیادہ اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرتے ہیں یا بہت زیادہ خشک کی چیزیں کھاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے مختلف حصوں میں جو ہے وہ باڈی کا جو والٹائل آئل ہوتا ہے یا وٹامن ڈی ہوتا ہے، وٹامن ای ہوتا ہے یا وٹامن اے ہوتا ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو ہماری باڈی کے اندر لوبریکیشن کرتا ہے، جو ہڈیوں میں بنتا ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یا پھر لیور کے اندر کچھ ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جو لیور جو ہے وہ بہت زیادہ دیر تک جو فیٹ کو ایبزارب نہیں کر پاتا اور پتے کی کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں اور ڈائجیشن ہونا مشکل ہو جاتا ہے. پیٹ میں گیس بننا شروع ہو جاتی ہے، جلن ہوتی ہے. اس صورت میں اب ایک دوائی بتا دینا یہی ہے کہ ہم سمندر میں سے کوئی ایک کوزہ بھر لیں تو وہ پتہ نہیں چلے گا. بہرحال اس کو ہم دیتے ہیں سب سے پہلے کہ بھی ہم باڈی کو ڈیٹاکس کر دیں. تو سب سے پہلے جو باڈی کو کلین کرتی ہے وہ ہے بیبریس اور تھوجا. اس کا استعمال کریں اور اپنے کھانوں میں اولیو آئل کا، بٹر کا اور دودھ کا استعمال کریں، اور یا بادام روغن اگر آپ کے پاس اصل بادام روغن ہے وہ استعمال کریں. اور کارڈس ماریانس جو ہے وہ یورک ایسڈ کو کم کرنے میں بہت مدد کرتی ہے اور لیور کو کلین کرنے میں مدد کرتی ہے. اگر یہ بیماری کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے پالتے ہیں تو یہ ہڈیوں کو موڑ دیتی ہے، ہاتھ سے پاؤں مڑ جاتے ہیں اور ہڈیاں اندر سے گلنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی اور کوئی بیماریاں آ جاتی ہیں. اور پھر جب وہ سویئر کر جاتے ہیں تو پھر اس کا علاج نہ تو پیشنٹ کروا سکتا ہے اور نہ ہی ہونے میں چانسز ہوتے ہیں. اچھا جی، اگلا تعریف کی گئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ خدمت انسانی کے لیے بے مثال خدمت دے رہے ہیں. اگلا اس سے آگے لکھا گیا ماہواری کے ابتدا میں قے اور درد زیادہ ہوتی ہے، اس کی دوائی رانا صاحب بتا دیں. شکریہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ماہواری کی ابتدا میں قے اور درد زیادہ ہوتی ہے، اس کی دوائی رانا صاحب بتا دیں. شکریہ. قے اور ابتدا میں درد ہوتی ہے، قے کے لیے تو ایپیکاک 200 میں استعمال کریں، اور ماہواری کی درد کے لیے میں نے پچھلی دفعہ نسخہ بتایا تھا، اس میں ہے تھوجا، کیمومیلا،
کولوفائلم، پلسٹیلا اور الٹراسرینوسا. یہ دوائیں 200 میں ملا کے اس کی خوراک لینا شروع کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو پہلی خوراک سے یہ فاقہ ہوگا. اگر نہ ہو تو آدھے گھنٹے بعد اس کو ریپیٹ کر لیں تو آپ کی درد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، کسی کے ہر ایک کے لیے. اچھا، آگے پھر کسی نے آپ کی خدمات کی تعریف کی ہوئی ہے. ان سے کہیں کہ میرا واٹس ایپ پہ اسٹیٹس دیکھیں، اس پہ نسخہ لکھا ہوا ہے یہ سارا. ٹھیک ہے. اچھا جی، رانا ڈاکٹر صاحب یہ صاحب واٹس ایپ کا جو اسٹیٹس ہے نا، اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیں. مجھے بھی کافی لوگوں نے لکھا ہے کہ ہمیں وہ اسٹیٹس نہیں ملتا. دیکھیں جی، اسٹیٹس اس کو ملے گا جس کو میں نے ایڈ کیا ہوگا. اچھا، جو بھی لوگ میرا اسٹیٹس دیکھتے ہیں وہ میرے فون پہ ایڈ ہیں، اور جس دن وہ ایڈ ہو جائیں گے، اپنا اگر وہ انہوں نے اسٹیٹس میرا دیکھنا ہے، اپنا نمبر کے ساتھ اپنا نام لکھتے ہیں، میں ان کو ایڈ کر لوں گا، میرا اسٹیٹس دیکھ لیں گے. میرا اسٹیٹس دن میں جی کم از کم 1500-1600 بار ویو ہوتا ہے. تو اس لیے میں اسٹیٹس پہ زیادہ چیزیں لگاتا ہوں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ دنیا میں ہر جگہ وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے میں نسخے بھی اسی پہ لگاتا ہوں، یہ اپنا پروگرام بھی اسی پہ لگاؤں گا، ہر چیز اسی پہ لگاتا ہوں. اور کا اسٹیٹس بھی دن بہ دن ماشاءاللہ سے بہت اعلیٰ درجے کا ہو گیا ہے. آپ باقاعدہ فوٹو وغیرہ اور ان کی پوری تفصیل اور پورے صحیح نام سے، فل نام سے آپ لگا رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ٹیم کام کر رہی ہے یا اس کا آپ دے رہے ہیں، اس کو سلام ہے. بہت محنت ہے پیچھے. میں جی یہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے عمر صاحب کا، عمر ہارون صاحب کا. یہ میری بہت مدد کرتے ہیں اس کاموں میں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور ان کو ہمت اور طاقت دیتا رہے. یہ جو اسٹیٹس پہ میں اکثر چیزیں لگاتا ہوں، یہ ان کی اکثر مطلب وہ میری مدد کرتے ہیں اس معاملے میں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر کرتے ہیں. آگے ہاں جی، میری بیٹی کا رائٹ والا بازو اکثر سن ہو جاتا ہے اوپر سے لے کر ہاتھ تک. پلیز کوئی نسخہ بتا دے. رسٹکس 200 میں لے لیں، ایک خوراک لے کے دیکھیں. دائیں طرف کا بازو سن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جائے گا اس سے. برائیونیا لے کے دیکھ سکتے ہیں. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیوں سن ہوتا ہے، اس کی وجہ ہونی چاہیے. کوئی چوٹ لگی ان کو یا ان کا کوئی درد ہے بازو میں، یہ تو نہیں انہوں نے بتایا. باقی آپ کا ایک اور وہ پچھلے اصل میں میرا جو پروگرام تھا ہیلتھی فلینسن والوں کے ساتھ، اس میں کچھ میں نے اپنے بارے میں بیان کیا تھا. اس پہ بہت سارے لوگوں نے میرا شکریہ ادا کیا ہے اور میری اس ٹون کو سراہا ہے، کیونکہ لوگوں کو شکایت تھی کہ میں روڈ بولتا ہوں. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ میں روڈ نہیں بولتا، خدا را میرا سٹائل ہی ایسا ہے. تو بہرحال میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لوگوں نے بڑے اپنی محبت اور پیار کا اظہار کیا. یہ جو بچی کا ہاتھ سن ہو جاتا ہے، اس کے اندر ہوتا ہے T1 سے لے کر T11 کے اندر ایک نرو ہوتا ہے، وہاں سے ٹرپ کر گیا ہے. یہ ٹرپ مختلف وجہ سے کرتا ہے، یعنی کہ بچی کا اگر وہ چھوٹی بچی ہے، مجھے حیرانگی ہے کہ اس کا فیٹی لیور کیسے ہو گیا. یہ زیادہ تر فیٹی لیور سے ہوتا ہے. بچہ کوئی ہے نا جیسے کرپس کھاتے ہیں، جیسے جس کے اوپر سرکہ لگا ہوتا ہے یا لیمن لگا ہوتا ہے، یا بچی جو ہے زیادہ تر لیمن اور سرکے کی کوئی چیزیں کھاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ٹرک ہوتا ہے. اس کے اوپر سے ٹھنڈا پانی، کوک یا کوئی ایسا فریج کا یا آئس کریم کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے رائٹ ہینڈ جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے. اس لیے پہلے دیکھ لیں کہ بچہ کیا کھا رہا ہے، اس کی نشاندہی کر دیں. شوگر کے دونوں مدر ٹنچر میں، پھر جگر کی دونوں مدر ٹنچر میں 4 مدر ٹنچر اکٹھے لیے جا سکتے ہیں. رانا صاحب شکریہ. دیکھیں جی، شوگر کے 2 مدر ٹنکچر ہیں، ایک ہے سائزیجیم جمبولانم اور دوسرا ہم دیتے ہیں گیمنیما سلویسٹرا. اور اگر ان کو ملا کے بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ دونوں علیحدہ علیحدہ لیں. ٹھیک ہے. ایک پہلے لے لیں کھانے سے، 2 مثلا شوگر والا پہلے لے لیں، اور جو مدر ٹنکچر لیور کے لیے وہ کھانے کے بعد لیں.
डॉक्टर साहब, प्रोस्टाटा की खराबी की वजह से पेशाब के इखराज में तंगी वाक़या हो तो प्लीज़ उसके इलाज के लिए कोई तजवीज़ अनायत कर दें। और ये आगे लिखा हुआ है कि सैयद डॉक्टर अमीनी साहब से जज़ाकल्लाह। मैं सवाल समझा नहीं इनका, सॉरी। मैं दोबारा पढ़ दूं? जी पढ़ दीजिए। जी अच्छा, देखिए डॉक्टर साहब राणा साहब से पूछा है या मुझसे पूछा गया? सॉरी, ये आपसे पूछा। अच्छा आपसे पूछा कि अखीर में उन्होंने आपका नाम अच्छा, जिक्र किया। ठीक सही। है, मैं दोबारा पढ़ दूं सवाल के? वो हो गए। जी पढ़ दीजिए प्लीज। ये वो है कि प्रोस्टाटा की खराबी की वजह से पेशाब के अखराज में तंगी वाक़या होती है, प्लीज इसका कोई इलाज तजवीज़ करते। बाकी ये दोबारा पढ़ दिया मैंने उसका। जज़ाकल्लाह डॉक्टर मोहतरम भाई। ऐसा है कि ये जो प्रोस्टेट एनलार्ज दो किस्म के होते हैं। एक सूज कर अंदर से तंग कर देता है नाली को, यूरिटर्स को, और दूसरा ये होता है कि सूज जाता है मगर उनकी नाली जो है वो ढीली हो जाती है और पेशाब कंट्रोल नहीं होता। इनका जो क्योंकि पेशाब ये सही तरसील नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनका प्रोस्टेट गर्म और खुश्क हो गया है, यानी कि अंदर सूज कर वो उनकी नाली बंद हो जाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है वो प्रायरा ब्रावा है। प्रायरा ब्रावा से के अंदर की सोजन को भी कम करता है और पेशाब को जारी करने में मदद करता है। दूसरी दवाइयाँ जो है एपिस है, डल्कामारा है, डायस्कोरिया है, ये दवाइयाँ भी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो इसकी सोजन को कम करती है। मगर दूसरी बात यह है कि उनकी आदत में जैसे गर्म चीज़ें खाने की हो, जैसे जो ड्राई फ्रूट है या इंजीर का इस्तेमाल है, खजूरें हैं, ये प्रोस्टेट को एनलार्ज कर देती हैं और सख्त कर देती हैं और पेशाब आना बंद हो जाता है। लिहाजा उसके ऊपर वो नजरसानी करें कि वो क्या खाते हैं। और बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो चिकन विंग्स वगैरह खाते हैं या ऐसी चीज़ें जो ग्रिल करके खाते हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि हम है ना फैटी चीज़ें नहीं खा रहे, ग्रिल करके खा रहे हैं, ये ज़्यादा तैयब है। मगर क्योंकि मिजाज से ताल्लुक़ है, वो हो सकता है जो उन किसी और को फ़ायदा दे दे, मगर इनको ये ऐसी चीज़ें फ़ायदा नहीं देंगी जिसके ऊपर ज़्यादा मसाले लगे हों और लेमन के साथ मैरिनेट किया हो। तो ये जो या सिरके के साथ मैरिनेट करके उसको ग्रिल किया जाए, तो इस तरह प्रोस्टेट कैंसर जो है एनलार्ज हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है और जो है पेशाब की नाली जो है बंद हो जाती है। इसको रीबिल्ड करने के लिए प्रायरा ब्रावा बहुत अच्छी दवाई है, ये खुद भी कर देती है। अर्टिगा यूरेंस है, ये करती है। जो डॉक्टर साहब ने बताया था सोलिडागो, वो इसके ऊपर काम कर जाती है, पेशाब को रिलीज करती है और इसकी सोजन को कम करती है। एपिस मेलिफिका है जो 200 में 30 में अगर मदर टिंचर मिलती है वो भी। एग्नस कास्टस एक दवाई है, वो भी इसे के इरिटेशन को रिलीज कर देती है। और जो डायस्कोरिया पहले मैंने बता चुका हूँ, और फिर ये है कि डल्का मारा जो है वो बहुत अच्छी दवाइयों में से है। और आखिर में फिर मैं कहूँगा शरबत काफूर भी ये काम कर सकता है। सर आगे है सवाल, मेरी बेटी 13 साल को बैठे बैठे आंखों के आगे तारे और फुलझड़ियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं। कुछ देर आराम करने के बाद तारे नजर आना बंद हो जाते हैं मगर सारा दिन सर में दर्द रहता है। ये भी खून की कमी होती है। बाज़ बच्चियों के मिजाज जो है थोड़ा सा गर्म हो जाता है और बाज़ बच्चियां जो हैं बहुत ज़्यादा तवज्जो से पढ़ती हैं, पंखे में रहती हैं, गर्म हवा लेने में उनको क्योंकि ठंड लगी रहती है। ऐसी बच्चियों को मैं कहता हूं कि दूध को गर्म करें और उसको ठंडा करें और रोज़ाना बिला नागा पिएं, जिससे उनका टेम्परेचर, और गर्म पानी, कॉफ़ी, चाय, ग्रीन टी, इस तरह की चीज़ें बंद कर दें, तो इनका जो खून का दौरा है वो बराबर हो जाएगा और उससे उनका रंग, ऐसी बच्चियों के रंग थोड़े से सांवला होना शुरू हो जाते हैं और आंखों के गिर्द हल्के बनना शुरू हो जाते हैं और बाल जो है सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा अपने आप का जो हर वक्त कमरे में बंद रहना, कंप्यूटर के सामने रहना और गर्म हवाएं या जो हीटर के करीब रहना और एक्सरसाइज बिल्कुल ना होना, जो मिजाज में तल्खी रखना, ये उसकी वजह होती
لیکن ایسی بچیوں کے لیے نیٹرم میور 30 میں اور کلکیریا فاسٹ 30 میں دن میں 2-3 دفعہ لینے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان میں خون کی کمی دور ہو جاتی ہے اور ان کو سر درد بھی نہیں ہوتے پڑھائی کی وجہ سے. آگے جی اپوتھیکے سے ہومیوپیتھی کی دوائی لینے جائیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ سی یا ڈی میں لینا ہے. میرا خیال اس کا کچھ عرصہ پہلے اس پہ تو جواب دیا کئی گیا تھا. دفعہ جواب دیا ہوا ہے, کئی دیا دفعہ ہوا ہے جواب اس کا جواب. ٹھیک ہے, اگلا سوال کریں. ٹھیک ہے. تو اگلا سوال یہ ہے کہ پوچھتے ہیں سیل پوٹینسی میں, وہی سوال انہوں نے دوبارہ دہرایا, وہ مجھے لگتا ہے کون سی لینی ہے چاہیے, میرے خیال میں اسی کا دوسرا حصہ ہے. اچھا پھر میں آگے چلتا ہوں. پہلے ایسا کبھی ہوتا تھا, ابھی مہینے میں 2 دفعہ ایسا ہوتا ہے. بیٹی بہت روتی ہے, جو بھی دوائی بتائیں اس کو کتنا ٹائم استعمال کرنا ہے وہ بھی بتا دیجیے گا. بیٹی کب روتی ہے؟ ہر وقت روتی رہتی ہے. میرا خیال ہے یہ اوپر والے کسی سوال کا کوئی حصہ مجھے لگتا ہے کہ جو دیکھیں پہلے جی, انہوں نے کوئی بھی پوچھا. بچہ جو ہر وقت روتا رہے, کسی بھی وجہ سے چپ نہ کرے اور ہر وقت روتا ہی رہے, اس کو سفلینم 200 میں دیں ویک میں 2 دفعہ یا 1 دفعہ, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ بھئی دوائی کتنے عرصے تک لینی ہے, کہ جب تک ٹھیک ہو جائے یا وہ یہ بتایا تو ہے کہ ہفتے میں 1 دفعہ دیں نا, ٹھیک ہے, ہفتے میں 1 دفعہ دینی ہے اور دے کے پھر انتظار کرنا ہے. ٹھیک ہے. میں نے ڈاکٹر رانا سعید صاحب 25 مئی کو ان کے واٹس ایپ پر بہت ایمرجنسی میں دوائی لینے کے لیے میسج کیا تھا, جس کو مجھے جواب ابھی تک نہیں ملا. ایمرجنسی اور جواب نہ ملنے پر ہم کیا کریں؟ دیکھیں جی, میں اب کئی ایمرجنسی ڈاکٹر نہیں ہیں آپ, مجھے پتا کئی ہے. دفعہ میں معذرت کر چکا ہوں, یہ ہے, میں صحیح کئی ہے. دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہاں. میں اگر تو فون پہ بیٹھا ہوں تو آپ کا میسج آ جائے تو میں اسی وقت اس کا جواب دے سکتا ہوں. اگر میں فون پہ نہیں بیٹھا اور آپ کا میسج آیا وہ ایمرجنسی ہے یا روٹین میں ہے تو وہ میرے لیے ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. تو میں مطلب بار بار میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں ایمرجنسی ڈاکٹر نہیں ہوں. اگر ایمرجنسی ہے تو پلیز بیٹھے ہاسپٹل جائیں. ایمرجنسی اگر آپ کے دیکھیں, اگر ایمرجنسی ہے یا تو اگر تو آپ کے پاس گھر میں 200-250 دوائیں ہیں, پھر تو آپ کو فون کرنا آپ کی شاید ہیلپ ہو جائے. آپ کے پاس دوائیں نہیں ہوں گی تو ایمرجنسی کس چیز کی آ گئی. بہرحال میں معذرت کھاؤں, میں فوری جواب دینا میرے لیے بہت مشکل ہے. میں نے جیسے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا, میں اس میں بھی بتاتا ہوں, میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں حتی الوسع جتنی مجھ میں ہمت ہے, طاقت ہے. میرے فون پہ اس وقت بھی 1000 میسیجز پینڈنگ ہیں, پتہ نہیں کس کس کے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا دے جو بھی بیمار ہے. میں کوشش روزانہ کرتا ہوں. آج بھی میں نے 2.25 گھنٹے صرف میسیجز کے جواب دیے ہیں اپنے ٹائم, صبح سے لے کے اب تک 2.25 گھنٹے میں جواب دے چکا ہوں. ابھی کچھ دیر شام کو بھی کچھ دوں گا سوالوں کا جواب, اس سے زیادہ میں کر نہیں سکتا. جی اگلا چلو میرا واک آؤٹ ہو گیا. مجھے السر کی وجہ سے اپر بیک میں بہت پین ہوتی ہے. میں ملک اور شوگر والی کوئی چیز نہیں کھا سکتی. پلیز کوئی میڈیسن بتا دیں. میرا گھٹنوں سے بھی پرابلم ہے. ہائیڈراسٹس 30, کریوزوٹم 30, نائٹرک ایسڈ 30 ملا کے تینوں دن میں 3 بار, کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے 15 دن کھائیں اور پھر رپورٹ کریں. ٹھیک ہے, اسی پروگرام پہ رپورٹ کریں. ٹھیک ہے جی. آگے انگریزی میں لکھا, میں پڑھ دوں آگے, ٹھیک ہے. لکھا ہے کہ my daughter is in her 8th my daughter is in her 8th month of pregnancy. Her bowel duct is blocked and jaundice is whole body itches, due to which cannot sleep at night. Please suggest medicine. Her age is 40. Thank you. لیکن جی یہ تو پریگنینسی کی ہیٹ کی وجہ سے وہ ان کی باڈی ایچ کر رہی ہے. اس کے لیے وہ سلفر لے سکتے ہیں 200 میں یا 1000 میں,
اور اگر زیادہ خارش سلفر سے نہیں ٹھیک ہوتی تو وہ ایپس میلیفیکا 200 میں لے سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بائل ڈکٹ جو ہے وہ کام برابر نہیں کر رہا. اس کا مطلب ہے کہ ان کا بلیو ریبن ان کی رپورٹ میں بلیو ریبن ہائی ہو گیا ہے. یعنی کہ پتے کے پاس جو پتا جو ہے وہ میدے میں جب اپنی جو ڈکٹ ہے جو اپنی لائن ہے وہ پتا جو ہے وہ جب چھوٹی آنت میں گراتا ہے ڈیوڈینم میں گراتا ہے وہ بلاک ہے. تو اس صورت میں آپ اکثر ہے نا بیبرس ولگارس بتاتے ہیں اور ہائیڈراس بتاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے بچے کو پیلیا ہونے کا یرکان ہونے کا چانس ہوتا ہے. تو اس لیے وہ میں وضاحت کر دی ہے کہ آپ بیبرس اکثر بتاتے ہیں اور وہ اس سے آرام آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اچھا جی, سجاک ترکی سلامی کیا کھا سکتے ہیں؟ سوجک, یہ میرا خیال وہ سلامی کی ذکر وہ کر رہے ہیں. یہ باسم آپ سے پوچھا سجک ہے وہ ایک سلامی کی ہوتی ہے. رانا صاحب نے پوچھا, آپ سے پوچھا. امینی صاحب سے پوچھا انہوں نے. لیکن کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں. کیا امام صاحب جس طرح وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مقتدین بھی اسی طرح ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کیا یہ سوجز میں جو سلامی یا سوزیجز یا رینڈ گوشت وغیرہ کیا یہ ڈاکٹر صاحبان بھی استعمال کرتے ہیں؟ اگر وہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے پیشنٹ بھی کرنے چاہیے. بظاہر میں یہ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اس میں بہت زیادہ مرچیں ہوتی ہیں, مختلف مسالے ہوتے ہیں, اور جس سے وجہ سے ایسیڈیٹی اور لیور کی فیلئر ہونے کے اور کئی آرٹریز کو نقصان پہنچنے کے چانسز ہوتے ہیں. آپ کبھی کبھار انجوائے کر سکتے ہیں مگر ایک روٹین کے ساتھ ان سلامیوں کا نہیں استعمال کرتے کیونکہ یہ کینسر کے باعث ہیں, لیکیمیا کے باعث ہیں, اور میٹاٹاسٹس کینسر جو ہوتا ہے جو جرمنی میں زیادہ تر پایا جاتا ہے, کلون کینسر پایا جاتا ہے, وہ زیادہ تر انہی کھانوں کی وجہ سے پایا جاتا ہے. اچھا جی, بالوں کو گرنے سے روکنے کے لیے کون سا وٹامن لیا جائے؟ جو بال گرتے ہیں یہ پانی کی کمی کی وجہ سے گرتے ہیں. یہاں دیکھیں کہ وہ لیور سوجنے کی وجہ سے بھی پانی کم ہو جاتا ہے, گردوں کے خرابی کی وجہ سے بھی پانی ختم ہو جاتا ہے, جسم میں بخار رہنے کی وجہ سے بھی بال گر جاتے ہیں, ٹائیفائڈ ملیریا کی وجہ سے بھی بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ڈی ہائیڈریشن, پانی, آکسیجن کی کمی کی وجہ سے انسان کے بال سے جلدی سفید ہو جاتے ہیں, اور پانی باڈی کے اندر کم ہو جانے کی وجہ سے بھی بال کم ہو جاتے ہیں, اور گڈ کولیسٹرول کم ہو جانے کی صورت میں بھی نظر پہ اور بالوں پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے, اور جو دل کی آرٹریز پہ پڑتا ہے اور گردوں پہ پڑتا ہے. تو لہٰذا ایک معین بیماری اپنی اور بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کو ہومیوپیتھی کیونکہ ٹارگٹ کرتی ہے اس چیز کے اوپر کہ بھی کیا کرنا ہے. ایک لپٹرا ایک دوائی ہے جو تیلی کے مختلف کاموں پہ بیماریوں پہ پڑتی ہے, جابرانڈی ہے, آرنیکا ہے, یہ جو ان کی سوجن کو کم کرتا ہے, ایپس میلیفیکا ہے جو اس پہ کام کرتی ہے, جابرانڈی آئل ہے ہمارا جو سر پہ ہم لگانے کے لیے دیتے ہیں جس سے بال جو ہے گرنا رک جاتے ہیں اگر چاہے کسی بھی بیماری کی وجہ سے وہ گر رہے ہوں. بعض لوگوں کو جو کیمو تھراپی کی وجہ سے بال گرتے ہیں, بیماری کی کینسر کی بیماریوں کے, یہاں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو مسلسل کسی نہ کسی دوائیوں کے استعمال میں رہتے ہیں, چاہے وہ وٹامنز ہوں جو کیمیکلز والے ہوں, تو اس کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں, آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے, اور بعض دفعہ یہ لیور سوجنے کی وجہ سے آئی برو بھی گرتے ہیں. تو جیسے یہ اس کے اندر بھی ہے. کسی یہاں بال ایسے ہوتے ہیں جس کو بال چر کہتے ہیں, اس کے لیے آرسینک بروماتم ہے وہ ہم دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ایلوپیشیا. تو یہ اتنی چیزیں ہیں جو ایک بال کے تعلق میں رکھی جاتی ہیں, تو لہٰذا کوئی ایک معین ہمیں کوئی بتا دیں تو hم اس کی حل کر دیں. اچھا آگے جرمن میں لکھا, ich musste ein Medikament für meine Tochter, sie ist 10 Jahre alt und bei ihr schlafen Hände unversehen. Hände unversehen. فور جیسے فور کے لیے لکھا ہوا ہے, سائن. اب یہ مجھے تو پورا فکرہ نظر نہیں آ رہا اس کے اندر. ایک بچی ہے جو 14 سال جو
10 साल हाँ 10 साल की है। और हेंडे उन फोरजाइन, फोर नहीं होता जैसे, बाई ईरे श्लाफन हेंडे उन, पता नहीं कार्ट होता है कि क्या लिखा है फोरजाइन, ये अब पूरा उन्होंने लिखा नहीं है। अच्छा, इसमें ये होता है कि बाज बच्चों के ना जब लेटे हुए हैं, जिस तरफ वो लेटे होते हैं वो बाजू जो है सो जाता है, और इसका मतलब ये होता है कि उसके ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, या नर्व उसके ठीक नहीं है, या बच्ची खिड़की खोल के सोती है तो इसकी वजह से उसके हैंडे जो है श्लाफन कर जाते हैं। तो देखना पड़ेगा कि उसके जो ठंड लगने की वजह से उसके नर्व जो हैं, या गर्मी की वजह से उसके नर्व जो है, हीट, ज़्यादातर यहाँ जो मसला होता है वो ठंड लगने की वजह से होता है। इसमें यूपटोरियम है, डलका मारा है, और जो इसको करता है, इसको ठीक कर देते हैं। जो इसमें बैक्टीरिया है जो हमारे शरबत काफूर में मौजूद है, वो भी इसको ठीक करने में ताकत रखता है। तो लिहाजा ये चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं, मगर यह है कि बच्ची का खाने पीने का ख्याल रखें, और वो क्या खाती है उससे हमें आगाह करें, हम उससे की डाइट को तब्दील कर दें। उनसे कहेंगे अगले अगले प्रोग्राम में जरा क्लियर लिखे ना कि क्या लिखना चाहती हैं वो। अच्छा अच्छा ये ठीक है, फिर मैं उनको मैसेज दे देता हूँ यहाँ पे। तो सुन रही होंगी, सुन लेंगी वो। हाँ ठीक है। फिर लिखा है कि मेरी बेटी की एज 17 साल है और उसके इर्रेगुलर पीरियड है, और उसके इस्मा भी है, उसे आस्थमा भी है, अस्थमा भी है। उसकी कभी 3 से 6 मंथ नहीं आते, मैंने मतलब वो जो ऊपर जिक्र किया है इमीडिएटली आते 3-6 इरेगुलर पीरियड्स हैं, उनको चाहिए कि देखें, और साथ अस्थमा भी है तो अस्थमा का इलाज करें, और ये पीरियड्स का तो ठीक हो ही जाएंगे। अस्थमा का वो क्या इलाज कर रही हैं ये बताएं ना। अच्छा, अगर ये भी अस्थमा सुन का वो लेना, ठीक होम्योपैथिक है। इलाज कर रही हैं या करवाना चाहती हैं। अच्छा अस्थमा के लिए हमने पिछले 1-2 प्रोग्राम में बताई थी दवाएं, तो वो इस्तेमाल करें लेके, तो इंशाल्लाह ताला उनका अस्थमा भी ठीक हो जाएगा और पीरियड रेगुलर हो जाएंगे। ऐसी बच्चियां थोड़ी सी फरबा होती हैं, यानी कि उनका ओवरवेट होता है और मैदे में बैक्टीरिया होते हैं, उनको हालिकोबैक्टर बैक्टीरिया होता है, और जिसकी वजह से वो बच्चियां जो है एनेमिक हो जाती हैं, खून की कमी हो जाती है और उनका प्रोलैक्टिन हाई हो जाता है डॉक्टर। तो इस सिलसिले में आप कोई इलाज बताना चाहें तो इनको बता सकते हैं। जो आपकी हेलोनिस दवाई है जो आप हयात के अंदर है, वो इनको फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि बच्चे फलबा है और वो ठंडा पानी, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से, या आइसक्रीम का इस्तेमाल, या ऐसी चीज़ें होती हैं जो ठंडी और खुश्क होती हैं, वो इस्तेमाल करने से औरतों के जो प्रोलैक्टिन है हाई हो जाते हैं, और जिसकी वजह से मेंसेस पे अटैक होता है और अस्थमा बढ़ जाता है और नाक नक्सीर फूटना शुरू हो जाती है। आप लिखा इसका है जी, लिखा है कि नजदीक की नजर के लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए कि ऐनक ना लगानी पड़े, मेरा मतलब है। रीक की नज़र के लिए ऐनक न लगानी पड़े तो रूटा 6C में खाएं और साथ विटामिन ए इस्तेमाल करें। अच्छा फिर जी, डॉक्टर हैज डायग्नोज स्लीप, आपने स्लीप एपनिया। for me is there any medicine in homeopathy? Jazakallah. स्लीप आगे लिखा अप स्लीप एपनिया, अफेना करके कुछ लिखा हुआ है, कोई बीमारी स्लीप है क्या? एपनिया। स्लीप के आगे उन्होंने लिखा हुआ है APNEA। हाँ जी, स्लीप एपनिया है। क्या कहते हैं इसको? स्लीप एपनिया, ये हाँ, स्लीप एपनिया या ये ऐसा होता है कि जो हल्का, जो गले का हल्क होता है सोते पे ना, ये चिपक जाता है उसके साथ गले के अंदर, ये जो वोकल कॉर्ड होता है, इसके जो कव्वा होता है वो चिपक जाता है, और जिसकी वजह से उसको सांस नहीं आता। या फिर ऐसा होता है कि एक लेसदार मवाद जो होता है वो सांस की नाली में चला जाता है सोते में,
اور وہ اس کو پھر اس کو اتھو لگ جاتا ہے، جس کو اتھو کہتے ہیں، وہ کھانستا رہتا ہے اور اس کو نکالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اس طرح کے اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے ایک ایپیلائزر کی طرح کا جو منہ کے اوپر لگانے کے لیے ایک مشین دے دیتے ہیں، وہ سوتے میں وہ لگاتے رہتے ہیں. ایسے جو مریض ہوتے ہیں ان کے جو گلینڈز ہوتے ہیں تر ہو جاتے ہیں اور اس میں سے ریشہ جو ہے وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ لارنجائٹس اور پیرنجائٹس سے نکلتا ہے اور سانس کی نالی میں جانے شروع کر دیتا ہے. اس صورت میں ایسیٹک ایسڈ ہوتا ہے جس میں ایسڈ فاس ہے، اور دوسرا اشواگندھا ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ نیٹرم سلف ہے، اور دوسرا ایک اور دوائی ہے سلفرک ایسڈ ہوتی ہے. مگر میں اس میں ریکمنڈ کروں گا کہ وہ اپنے کھانے میں کوئی ایسی چیزیں نہ کھائیں جس میں ٹھنڈا پانی ہو اور دودھ کے ملک شیک ہو، دودھ سوڈا ہو. یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں تھوڑے سے فربا ہوتے ہیں اور ان کے خراٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ جو وہ اپنے ووکل کارڈ کے ساتھ وہ بجتے رہتے ہیں. اس میں سلیشیا اکثر ہومیوپیتھ استعمال کرواتے ہیں، کلکیریا فلور استعمال کرواتے ہیں، کلکیریا کارب استعمال ہوتا ہے. جو سب سے زیادہ اور کوئک کام کرتی ہے وہ ہے ہینگ، اسافیٹیڈا ہینگ. وہ نیم گرم پانی میں ڈال کر اس کو پانی میں ڈالیں اور روزانہ بلا ناغہ پئیں تو 3 دن کے اندر ان کو سلیپ ایپنیا ٹھیک ہو جائے گا. مگر ایسے لوگ ہینگ کی بو سے اتنے کراہتے ہیں، وہ کہیں گے سلیپ ایپنیا ٹھیک ہے، میں ہینگ نہیں پیوں گا. وہ جو پہلے سوال تھا نا سن ہونے کا، انہوں نے پھر لکھا ہے bei mir schlafen die Füße und Hände tagsüber auch. جی اس کا تعلق سینٹرل نروس سسٹم سے ٹھیک ہے، اس کا میں آپ نے جواب دے دیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے ویسے اس کا ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہیں نا دن میں. اچھا اب ہمارا 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے ہیں، تو 1-2 سوال اور بھی ہیں، لیکن ہم یہاں پھر عرفان صاحب ختم یہ کرتے بات ہیں. کلیئر، یہ سوال کلیئر کر لیں، ان کو جواب مل گیا ہے یا نہیں ملا؟ جنہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں دن میں سن ہو جاتے ہیں. اگر ہاتھ اور پاؤں دن میں سن ہو جاتے ہیں تو سیکل کور 200 میں دن میں 1 دفعہ کھائیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے، پر عرفان صاحب اب آپ کے پاس ہے یہ، کیونکہ اب 1-2 سوال تو اور ہے، لیکن ہمارا 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے میرے خیال اتنا کافی ہے، اور آئندہ پروگرام تک کے لیے جو سوالات ہیں وہ آپ ای میل پہ بھی بھیج سکتے ہیں، وائس آف جرمنی urdu@gmail.com، یا میرے فون موبائل کے اوپر بھیج سکتے ہیں 0171197471. اس سے ہم اگلے جو پروگرام ہے اس کی تیاری کر لیتے ہیں. جو سوالات آئے ہوئے ہوں گے وہ ہم لکھ کے تو رانا صاحب کی خدمت پیش کر دیں گے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت لیتے ہیں کیونکہ 1.25 گھنٹہ ہو گیا ہے، اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ وی او جی کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ڈائریکٹ زیادہ سے زیادہ پروگرام آپ تک پہنچے، اور زیادہ سے زیادہ جو پرانے پروگرام ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پرانے پروگرامس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو سوال کا جواب جو ہے وہ مل جائے گا. اس کے ساتھ ہی تمام ناظرین کا اور اپنے سننے والوں کا اور بیان کرنے والوں کا، امینی صاحب کا اور رانا سعید صاحب دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ. اس طرح سلطان صاحب اور اپنے ہارون صاحب، عمر ہارون صاحب جو بیک گراؤنڈ میں کام کر رہے ہیں، ان کا بھی شکریہ. سلطان صاحب کی طرف سے جو آج شام تک ملیں گے دوائیوں کے نام، وہ عباس صاحب یقیناً 2-3 گھنٹے تک جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے ہمارے انٹرنیٹ کے اوپر. بہت شکریہ جی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلے منڈے کو پھر دوبارہ ملاقات کریں گے.